لیکن سب سے پہلے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز امت کو عطا فرمائی وہ ذمہ داری جو آپ لے کر آئے تھے، وہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل کی ہے. یہ پہلے دن کی بات عرض کر رہا ہوں، پہلے دن. آخری دن تو بے شک امت کی طرف منتقل ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کلما ہلاک نبی خلف و آخر، لیکن جب یہاں نبی جا رہا ہے، جب یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اب کون سے نبی آئے؟ سوال کھڑا ہو گیا. یہ نہیں، ہم امت کو بنا کر جا رہے ہیں، اور ایسا بنا کر جا رہے ہیں کہ دین میں ایک رائے کے برابر فرق نہیں آ سکتا، ایک رائے کے ذرے کے برابر نقصان نہیں آ سکتا. اگر آپ کے دنیا تشریف لے جانے پر کوئی ذرہ برابر نقصان ہو سکتا تھا دین کا، تو وہ زکوٰۃ کی وہ رسی تھی جس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قتال کرنے کے لیے تیار تھے. رخصت دے دی جاتی. ہاں اگر یہ اونٹ دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، رسی نہیں دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، قتال کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اتنا کامل مکمل دین کر گئے ہیں کہ مال کی لائن سے زکوٰۃ کی رسی ضائع نہیں ہو سکتی. جان کی لائن سے ایک بال کسی مرد مومن کا باطل پر ضائع نہیں ہو سکتا. مال کے اعتبار سے ایک کوڑی کسی کی باطل پر ضائع نہیں ہو سکتی. جان، مال، وقت، تینوں کی ترتیب ایسی بنا گئے ہیں کہ تہائی جان، تہائی مال، تہائی وقت، یہ امت پر لگے گا. یہ امت پر لگے گا. اگر کوئی کمی ہوتی دین کے اندر، اس کمی کا سب سے پہلے اظہار، وہ کمی سب سے پہلے نظر آتی زکوٰۃ کے اونٹوں کی رسی کے بعد. اگر وہ زکوٰۃ میں اونٹوں کی رسی نہیں دیں گے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، میں اس کے لیے ان سے قتال کروں. دین مانا ہے دین کے اندر نقصان ہو اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم، جب تک ایمان کی وہ سطح نہیں آئے گی، اس وقت تک اعمال نہیں بنیں گے اور دین امت میں نہیں آئے. یہ رسی کے لیے قتال، یہ رسی کے لیے جدال، یہ رسی کے لیے مقابلہ کرنا، یہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت، یہ مال کی حفاظت نہیں ہے، خدا کی قسم دین کی حفاظت ہے. کہ اگر اس طرح دین کی حفاظت ہونی ہے جس طرح وہاں ہوئی ہے، تو خدا کی قسم اس کے لیے ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے جیسا ایمان وہاں تھا. ایسے ایمان کے بغیر ایسے مال کی حفاظت نہیں ہوتی. ایسے ایمان کے بغیر اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی عجیب بات ہے کہ یہ دیکھا کہ اخلاق کی لائن کی ایک کمی امت میں آ رہی ہے. اخلاق کی لائن کی ایک کمی امت میں آ رہی ہے. کیا کمی آ رہی ہے؟ کہ اخلاق کی لائن کی کمی آ رہی ہے کہ اگر ایک پڑوسی اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہے تو اس کا پڑوسی، اس کا سائے دار، اس کا برابر والا اس کو منع نہ کرے. عبادت کی لائن کی بات ہے، ایمانیات کی لائن کی بات ہے، عقائد کی لائن کی بات ہے، نہیں، اخلاقی لائن کی بات ہے، معاشرتی لائن کی بات ہے. کہ اگر ایک آدمی دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہے تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو کیل لگانے دو، اس کو کیل لگانے سے نہ روکو. اس بات پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غمزدہ ہیں، اتنے فکر مند ہیں اور کہہ رہے ہیں قسم کھا کر، انی اراکم علی غافلین واللہ لارمین بین اکتافکم. خدا کی قسم، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنے نبی محترم کی
کی سنت کو تمہارے درمیان رائج کر کے رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے غفلت میں ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے غفلت میں ہو کہ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک پڑوسی اپنی دیوار میں کیل لگا رہا ہے، پڑوسی اس کو روک رہا ہے کہ تمہیں دیوار میں کیل لگانے کی اجازت نہیں یا لگانے کی اجازت ہے. میں اس بات معاشرے کی لائن کی اس چھوٹی سی حدیث سے، اس معاشرے کے لائن کے اس چھوٹے سے عمل سے دیکھ رہا ہوں کہ تم غفلت میں ہو. واللہ لأرمین بین اکتافکم، یہ الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ خدا کی قسم میں اس کو عملی طور پر تمہارے درمیان میں رائج کر کے رہوں گا. معاشرہ ایسا بنا، عبادات ایسی بنی کہ منافق کی مجال نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. ہر اعتبار سے مجھ کو بنایا گیا، لیکن بنی کہیں پر؟ سوال تو اس بات کا ہے، بنی کہیں پر؟ جب آپ سب سے پہلے قوم کی طرف بات لے کر آئے. عجیب بات ہے، ذرا دھیان سے سننا بھائی، اس میں کوئی شک نہیں آپ حضرات تھک رہے ہوں گے، آپ تھک رہے ہوں گے، تھکنے ہی کا کام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں اتنی تاکید کے ساتھ کسی عمل پر ہدایت کے دینے کا وعدہ نہیں فرمایا جتنی تاکید پر اپنے دین کی محنت اور مشقت کے برداشت کرنے پر ہدایت کے دینے کا وعدہ فرمایا. تاکید در تاکید، جاننے والے جانتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ نون تاکید، بانون تاکید، یہ لام تاکید، یہ ساری تاکید بھری ہوئی ہے کہ ضرور ضرور ہدایت دیں گے جو ہمارے راستے کی مشقت کو برداشت کرے گا. اور مشقت کون برداشت کرے گا؟ جس کو سچی محبت ہوگی. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں مشقت اٹھا کے ان کے ہاں جانا گوارا نہیں کرتا. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں ان کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں ان والا لباس استعمال نہیں کر سکتا. ہو نہیں سکتا یہ کہ مجھے فلاں صاحب سے محبت ہے، میں ان والا کھانا استعمال نہیں کر سکتا. عجیب بات اس پر ہے. میرے دوستوں جم کے بیٹھے رہی ہو. امام ابو یوسف، ایک ادنا سنت کا مقام بتاؤں کیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ائمہ میں سے امام ہیں. بغداد کی سب سے بڑی عدالت کے جج ہیں، بغداد کے جج ہیں، اور وزیر پکا دوست ہے، پکا دوست ہے وزیر. وزیر نے کہلوایا کہ آپ سے میری تعلق ہے، بے تکلفی ہے، میں کل کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا. غور کرنا، میں ان کو بٹھا دو، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ میرے دوستو، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. میں ان کو بٹھائیے. دیکھو بات ادھوری سن کے جائیں گے، ادھوری بیان کریں گے. بٹھا دو بھائی، بٹھا دو، خدا کے لیے بٹھا دو، خوشامد کر کے بٹھا دو، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. بغداد کی عدالت کے جج ہیں اور وزیر کی دعوت کی. وزیر پہنچے کھانا کھانے کے لیے کیونکہ آپس میں بے تکلفی تھی. پوچھا کہ کیا پکا ہے کھانے میں. بے تکلفی سے پوچھ لیا کہ کیا کھلاؤ گے. یہ فرمایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفضل اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کی پسند فرماتے. وزیر نے اتنا کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں. یعنی کیا کہہ دیا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں، جس پر ایک صحابی جان دیتا تھا کہ اگر حلیہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لو، اگر چال پوچھنی ہے تو ان سے پوچھ لو، لباس پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لو، آپ کی بھویں کیسی ہے ان سے پوچھ لو، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں ان سے پوچھ لو. جو صحابہ آپ کا اتنا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ قبہ توڑنا پڑے گا، ریشم کا کپڑا اتارنا پڑے گا،
یہ سونے کی انگوٹھی پھینکنی پڑے گی؟ اعراض فرمایا ہے یہ عہدہ واپس کرنا پڑے گا، یہ مال واپس کرنا پڑے گا۔ ہم نے چہرے سے پہچان لیا ہے، آپ کا چہرہ ایسا نہیں تھا، یہ ایسا مجھے دیکھ کر ہو گیا ہے، کوئی بات خلاف طبیعت ہوئی ہے۔ کہیں کہ یہاں بھی وہی بات تھی کہ امت بنی ہوئی تھی، پورے بغداد کا بچہ بچہ آپ کی سنت پر فدا تھا۔ کیا کہہ دیا وزیر صاحب نے کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں، مجھے لوکی پسند نہیں۔ فرمایا جج نے فیصلہ کر دیا امام ابو یوسف ہے کوئی دروازے پر؟ فوراً لوگ دوڑے ہوئے آئے، خدام فرمایا لے جاؤ اس کو اٹھا کے قتل کر دو۔ بزرگ آدمی تھے، وزیر تھے، بہت سخی آدمی تھے، بغداد کا بچہ بچہ رو رہا تھا، بغداد کی عورت رو رہی تھی کہ اللہ اکبر، ایسا سخی آدمی، ایسا بیواؤں کے کام آنے والا، ایسا یتیموں کے کام آنے والا، ایسا امت کے کام آنے والا قتل کرایا جا رہا ہے۔ کہ لے جاؤ، یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ کیوں؟ لوکی کھانا نہ کھانا مسئلہ نہیں ہے، یوں کیوں کہا مجھے پسند نہیں ہے، یوں کیوں کہا مجھے پسند نہیں؟ پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا، کیا بات ہے؟ عجیب بات، جس سے پوچھتے تھے تمہاری کیا رائے ہے کہ کیوں قتل کر رہے ہو، کیا ہوا؟ کہ اس نے یوں کہا ہے کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے۔ ہم نہیں بول سکتے، پھر اس آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے جو کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں ہے، لے جاؤ قتل کر دو۔ جب شور ہنگامہ ہوا، بادشاہ کے پاس بات پہنچی، کیا ہوا کہ آپ کے وزیر صاحب قتل ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ کہ یوں کہا ہے کہ لوکی پسند نہیں ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ مجھے سنت پسند نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے یوں کہا کہ آج تو وزارت کے قابل ہی نہیں ہے، یہ میرے یہاں وزارت کرے گا؟ جو ہدایت پر نہیں وزارت کیا کرے گا؟ وزارت تو ہدایت سے ہوتی ہے۔ جتنی وزارتیں ہو رہی ہیں نا، صاحب بات عرض کر دوں، ہدایت کے بغیر وزارت نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ہدایت اور وزارت ملی ہے۔ هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ہدایت اور بادشاہت ملی ہے۔ ہدایت تو ملتی ہے، وزارت یہاں تو ہدایت ہی نہیں، وزارت کہنے مل جائے۔ بادشاہ نے کہہ دیا یا اس آدمی کو لے جاؤ۔ چنانچہ لے گئے، قتل کرنے لگے۔ پھر کہا ہے بزرگ نے آ کر کہ گنجائش ہے، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ غسل کر لیں، یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان کی بیوی کی تو تفریق ہو گئی ہے، بیوی ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ہاں، یہ ساری بات ہوئی، تمام ہنگامہ ہوا، ساری دنیا میں ذلت ہوئی، اس سب سے فارغ ہوئے، پھر بڑی مشکل سے جان بچی، وزیر تو پھر نہیں بن سکے۔ یہ ایک سنت کا مقام ہے، یہ ایک سنت کا مقام۔ جب ایک سنت کا یہ مقام ہے میرے دوستوں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر تشریف لائے۔ دیکھو دھیان سے بات سنو، اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر تشریف لائے۔ ایک لائے ہیں مقصد حیات، ایک لائے ہیں طریقہ حیات۔ ایک لائے ہیں مقصد حیات، ایک لائے ہیں طریقہ حیات۔ کہ اگر یہ مقصد حیات ہوگا تو یہ طریقہ حیات زندہ ہوگا، اگر یہ مقصد حیات نہیں ہے تو طریقہ حیات نہیں ہوگا۔ صاف صاف بات ہے، خود غور کر لینا اس پر کہ طریقہ حیات کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔
یہاں سے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مقصد حیات، طریقہ حیات، یہ دو چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ مقصد حیات ہے. جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ حیات ہے. لیکن یہ طریقہ حیات ہر آدمی کے اندر، اس کے کاروبار میں، اس کے زمینداری میں، اس کی صنعت کاروں میں، اس کی حکومتوں میں، اس کے لباس میں، اس کے کھانے میں، اس کی شادیوں میں، اس کے تمام معاشرے میں، اس کے دنیا کے ہر شعبے میں یہ طریقہ حیات خدا کی قسم بغیر مقصد حیات آئے بغیر آ نہیں سکتا.